رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں انسانی زندگی کئی مراحل پر تقسیم ہوتی ہے۔ بالخصوص ایک جگہ پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی زندگی کو 5 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم سب ان مرحلوں میں سے گزرتے ہیں۔ کوئی کسی مرحلے میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی کسی دور میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہر انسان کے لیے لازم یہ ہے کہ جس مرحلے میں وہ موجود ہے اگلے مرحلے کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ اور یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اگر ہم اگلے مرحلے کے لیے تیاری شروع کر دیں گے تو اس سے آگے والا مرحلہ اور آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس کے الٹ جس مرحلے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم اس مرحلے کے لیے بھی تیاری نہیں کر رہے تو اگلا مرحلہ کیسے آسان ہوگا؟ ایک انسان وہ اگلے مرحلے کے لیے تیاری ہی نہیں کرتا، آج کے دن اللہ رب العزت کے رحمتوں کو حاصل کرنے کی کچھ تیاری ہی نہیں کی تو کل کو اس کو اللہ کے رحمتیں کیسے حاصل ہو جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک شخص کے پاس آپ تشریف لے گئے، آپ نے اس کو نصیحتیں کی کہیں۔ وہ شخص میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی خوش نصیب ہوتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہوتے۔ تو آج یہی سمجھ لیجیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم تک پہنچا ہے، گویا کہ اللہ کے نبی ہم تک پہنچ گئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکڑ کر یہ کہہ رہے ہیں، اے مسلمان یہ میری نصیحت یاد کر۔ وہ نصیحت کیا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے مسلمان 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا۔ غفلت والی زندگی نہ گزار لینا، بھول والی زندگی نہ گزار لینا، ان 5 چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، جوانی اللہ تجھے دے گا یا اللہ نے تجھے دی ہوئی ہے۔ جوانی کو غنیمت سمجھنا کہ آگے بڑھاپا آ رہا ہے تو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھنا، یہ اللہ کا بہت بڑا تمہارے اوپر انعام ہوگا کہ اللہ نے تمہیں جوانی عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2 وصحتک قبل سقمک، اللہ مالک الملک نے صحت دی ہو، جسم توانا ہو، سکون ہو جسم میں، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو اللہ رب العزت کا انعام سمجھ، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ نمبر 3 وغناک قبل فقرک، اللہ مالک الملک نے 2 وقت کی روٹی عطا فرمائی ہو، زندگی گزارنے کے لیے جگہ عطا فرمائی ہو، جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس عطا فرمایا ہو، یہ ہے غنا، دولت مندی، مالداری۔ اس کو اللہ رب العزت کا انعام سمجھنا۔ اس سے پہلے کہ پہننے کے لیے جوتا ہی دستیاب نہ ہو، کپڑے ہی دستیاب نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی دستیاب نہ ہو، وہ وقت آنے سے پہلے کہ فقیر بندہ ہو جائے، محتاج ہو جائے، غریب ہو جائے، اس سے پہلے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کی قدر کر لینا۔ اور چوتھی نصیحت کی وفراغ قبل شغلک، جب اللہ تعالیٰ فارغ وقت دے تو مشغولیت سے پہلے مصروفیت سے پہلے اس چیز کی قدر کرنا کہ اللہ نے تمہیں ٹائم عطا فرمایا ہے، فارغ وقت مل گیا ہے۔ جیسا کہ آج کل کسی مسلمان کو بھی ملو، کیا کرتے ہو؟ فارغ، کوئی کام نہیں، فارغ۔ تو بھی فارغ ہو تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اللہ نے فراغت تمہیں عطا فرمائی۔ اور 5ویں نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وحیاتک قبل موتک، موت آنی ہے، اس سے پہلے اس زندگی کی قدر کر۔ ہم سارے یہاں پر سوچیں، پیچھے کو مڑ کے ذرا دیکھیں نا، ہم میں سے ہر شخص کوئی ایک مرحلہ گزار چکا ہے، کوئی 2 گزار چکا ہے، کوئی 3 گزار چکا ہے، کوئی 4 گزار چکا ہے، کچھ 5ویں کے آخر میں ہے۔ یہی ہے نا، ہم سارے مسلمان، سارے انسان، یہی ہماری زندگی ہے۔ تو پیچھے کو ذرا مڑ کر دیکھیے میں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کہا تھا غنیمت جاننا، میں نے کوئی غنیمت جانا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں؟ کیا حاصل کیا ہے؟ میں نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ انسان ان کا ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے، کبھی ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ الصحہ، اللہ تعالیٰ کسی کو صحت عطا فرما دے، ذرا بیمار سے حال پوچھو،
تو نمبر 1 صحت والفراغ، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کسی کو فارغ وقت دے دے. تو یہ 2 اللہ رب العزت کی ایسی عظیم ترین نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ، دنیا کی اکثریت خبر ہی نہیں بیچاروں. فارغ وقت بھی ضائع کر دیا اور صحت کا وقت بھی ضائع کر دیا. جب بیماری ہو جاتی ہے اس وقت کہتے ہیں کبھی صحت ملے نا میں یہ کروں گا. کیا کرے گا؟ تو نے کچھ بھی نہیں کرنا، جھوٹ بول رہا ہے. تو تیرے اوپر جو بیٹھے ہوئے تیرے ورثاء ہیں ان کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اگر تو نے کچھ کرنا ہوتا تو صحت میں کرتا. اسی طریقے سے ایک بندہ مصروف ہے، کہتا کبھی ٹائم ملے نا، کبھی چھٹی آئے نا تو میں نے کیا کر دینا، کچھ بھی نہیں کرنا. دھوکہ دے رہا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ مجھے کبھی ٹائم ملا نا فارغ تو انشاءاللہ میں آؤں گا، جی آؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. کچھ بھی نہیں کرنا. عیاشی کی بات نہیں ہے. جس قسم کے کام پہلے وہ کرتا رہا ہے اب بھی اس نے وہی کام کرنے ہیں، کوئی نیا کام تو اس نے کرنا نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے معروف صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں. یہ ان کا کندھا پکڑا ایک دن. ہم بھی تصور کرتے جائیں نا اگر ساتھ ساتھ تو بات سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہے. اگر میں ہوتا وہاں پر اور میرے کندھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہوتا اور مجھے جھنجھوڑ رہے ہوتے تو میری کیفیت کیا ہونی تھی؟ اب وہ کیفیت پیدا کرنے کہ گویا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ رہے ہیں اور کھینچ کر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے بندے میری بات تو سنو ذرا. کیا بات ہے؟ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب. اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا ہے تم نے جیسے مسافر ہو. اس طرح کی زندگی گزارنی. اگر ایسے نہیں تو پھر او عابر سبیل، ایسے ہی جیسے سڑک کراس کرنے لگے، راستہ عبور کرنے لگے، بس ایسے ہی زندگی گزارنی. اب ہمارے بھائی یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے اس حدیث کا مطلب کیا سمجھا ہے؟ ایک مطلب وہ ہے جو میں نے سمجھا ہوا ہے، وہ یہ ہے وہ دیکھیں جی دنیا کی بھی تو آخر ضرورت ہے نا، مکان شان بھی تو بنانے ہیں نا، بچیوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں، کاروبار اچھا ہونا چاہیے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہم نے یہ اس کا مطلب نکالا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ مطلب نہیں نکالا تھا. وہ آگے اپنے احباب کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. او بھائیو یاد رکھو جب شام ہو جائے نا صبح کا انتظار نہیں کرنا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب کہ مسافروں کی طرح زندگی گزارو. مسافر شاموں کا انتظار نہیں کرتا، سڑک کراس کرنے والا شاموں کا انتظار نہیں کرتا، اسی وقت کرتا ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی جان یاد رکھو جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہیں کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہیں کرنا، اور جب اللہ رب العزت صحت دے دینا بیماری کا انتظار نہیں کرتے رہنا، اور جب اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے موت کا انتظار نہ کرتے رہنا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے تو اس کا مطلب یہ نکالا ہے. تو خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مرحلہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جو دور ہمیں عطا فرمایا ہے، سب سے پہلا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے جوانی کا. بچپن تو بچپن ہوتا ہے، بندہ والدین کے سپرد ہوتا ہے، تو جیسے ہی ہوش آ جاتی ہے. ہمارے معاشرے کی اکثریت وہ جوانوں کی ہی ہے. معاشرے کے اندر جو کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو بہت کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے ذہنوں کے اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ جوان ہوتے ہیں. تو جوانی کو غنیمت کیسے جاننا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک صحابی کو یہ نصیحت کی من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ. جوانی ایسے گزارنی ہے. فرمایا وہ بندہ جو جوان تھا، جوانی ڈھلتی گئی، اس کی جوانی ڈھلتی گئی، بال سفید آنے شروع ہو گئے. یہ جوانی کا جو وقت گزرا ہے یہ فی سبیل اللہ گزرا ہے. فی سبیل اللہ وہ مسلمان ہی نہیں جس کو فی سبیل اللہ کا بھی نہ پتہ ہوا. کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی روزے رکھ رہا ہے، کبھی وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، کبھی وہ تلاوت کر رہا ہے، کبھی وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، کبھی کسی مسلمان کا کام ایسے ہی کرنے کے لیے جا رہا ہے، کبھی کسی بیمار کا حال پوچھنے کے لیے جا رہا ہے. یہ فی سبیل اللہ کام ہی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جوانیاں یہی گزری ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں جا رہے تھے، ہم مسجد سے آ رہے تھے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم مسجد سے نکل رہے تھے. یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب یہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، شادی سے پہلے جو جوانی تھی، تو جوانی کے اندر یہ مسجد میں سویا کرتے تھے.
رہتے ہی مسجد میں تھے. یہ ہے مسلمان کی جوانی. اور آج مسلمان کی جوانی یہ ہے وہ مسجد میں آتا ہی نہیں ہے. ہمارے بزرگ جن سے بیٹھا نہیں جاتا بیچاروں سے، جن سے رکوع نہیں ہوتا، جن سے سجدہ نہیں ہوتا، جن سے چلا نہیں جاتا، وہ بیچارے مسجدوں میں آ گئے ہیں. وہ بھی غور کریں جوانی کہاں گزار کر آ گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانیے. اور یہ فرمایا کہ وہ بندہ جس کی جوانی گزری ہی فی سبیل اللہ ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں دین پر عمل کرتے کرتے، دین پر عمل کرتے کرتے اس کی جوانی بسر ہو گئی ہے. قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان میں تو کئی کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، کئی قسموں کے لوگ ہوں گے. ایک یہ جوان خوش نصیب ہوگا جو محشر کے میدان کے اندر اللہ رب العزت وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایک وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے 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 گزر گئی. محشر کے میدان میں اللہ اس کو یہ اعزاز بخشے گا کہ دور سے لوگ دیکھیں گے وہ اللہ کے عرش کے نیچے سایہ لے کر بیٹھنے والا وہ جوان ہے جو جوانی میں عبادت کیا کرتا تھا. کہاں گئے ہمارے جوان اور کہاں گئی ہمارے جوانوں کی جوانیاں؟ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوش نصیب جس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، چمک رہا ہوگا، دور سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جوان کون ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا جوان جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. ایک نماز پڑھ لیا، گھر میں جا کے بیٹھا ہے، پھر سوچ رہا ہے اگلی نماز پڑھنے کے لیے میں نے جانا ہے مسجد. پھر پڑھ کے چلا گیا، پھر کہہ رہا ہے گھر والوں کو مجھے بتا دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز ضائع ہو جائے، میں نے مسجد میں جانا ہے. مہمان کسی کے ہاں چلا گیا ہے ملنے کے لیے، ان کو کہتا مجھے مسجد بتا دو میری نماز نہ رہ جائے. کام کر رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے مسجد بتا دینا میں نے مسجد میں جانا ہے. یہ ایسا خوش نصیب ہے معاشر کے میدان کے اندر اس کا چہرہ نور والا ہوگا، نور والا چمک رہا ہوگا. دور سے لوگ دیکھیں گے وہ جوان ہے جو جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے کچھ غنیمت جان لو. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے.